اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان کے روزے اگر بیماری کی وجہ سے چھوٹ جائیں تو ان کی قضا کا ایک ذرا سا الگ مسئلہ ہے. اگر وہ پیش نظر رہے تو بیماری کی وجہ سے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنے میں ذرا آسانی ہو جائے گی. اصول یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک ماہ رمضان بیمار رہتا ہے اور فرض کیجئے کہ وہ 4-5 دن بیمار رہتا ہے تو یقیناً اس کو رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کرنی ہے جتنی بیماری کی وجہ سے اس نے چھوڑے. لیکن اگر کوئی شخص زیادہ عرصے تک بیمار رہتا ہے 4 سال 5 سال، مثلا اس کو السر کی بیماری ہے، شوگر کا کوئی ایسا بڑا خاص قسم کا مسئلہ ہے، یا کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے وہ 4-5 سال تک مسلسل بیمار رہا اور بیماری کی وجہ سے نہ رمضان میں روزے رکھ سکا نہ رمضان کے بعد ان کی قضا کر سکا، تو اس کا ایک کلیہ ہے جو پیش نظر رکھا جائے تو بڑی آسانی ہو جائے گی اپنے لیے بھی اور مرنے والوں کے لیے بھی. کلیہ یہ ہے اس کا کہ اگر کوئی شخص مثلا 5 سال بیمار رہا، اب ہم اس کی ایک مثال بنا دیں. مثلا کوئی شخص 2012 میں بیمار پڑ گیا تھا اور اس کے رمضان کے روزے نہیں رکھ سکا، پھر 2013 2014 پھر 2015 پھر 2016 اس طرح سے 5 سال مسلسل بیمار رہا، اور اس طرح سے بیمار رہا کہ رمضان کے بعد بھی اس کی صحت روزہ رکھنے کے قابل نہیں تھی، اجازت نہیں تھی، صحت اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ روزے کی قضا کرے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر فرض کریں کہ وہ ایک ایک روزہ بھی قضا کر کے رکھ سکتا ہے تو یقیناً اس کو روزے کی قضا کرنا چاہیے. یعنی فرض کیجئے کہ 2012 میں رمضان کے روزے نہیں رکھ سکا، لیکن رمضان کے بعد جب قضا کرنے کا موقع آیا تو ہفتے میں ایک ایک روزہ کر کے بھی پورے رمضان کی قضا کر سکتا تھا وہ، تو اس کو رمضان کے روزوں کی قضا ہی کرنا پڑے گی، چاہے 2012 ہو 2013 ہو یا 2014 15 16 ہو. جو گفتگو میں اس وقت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایسا بیمار ہے کہ ایک ایک کر کے بھی رمضان کے قضا روزے نہیں رکھ سکتا یہ، اور مسلسل 5 سال بیمار رہا یہ. تو اس کا کلیہ یہ ہے کہ 2012 2013 2014 2015 یہ 4 سال ہو گئے. ان 4 سال کے روزوں کی قضا اب اسے نہیں کرنی ہے، فقط ان روزوں کا اسے فدیہ دینا ہے. ہاں 2016 کا رمضان جب آخری آیا اس میں بھی وہ روزے نہیں رکھ پایا تھا، لیکن 2017 کے رمضان سے پہلے اگر وہ روزہ رکھنے کے قابل بن گیا ہے تو ایسی صورت میں اس کو قضا کرنا پڑے گی. 2016 کے روزوں کی قضا فقط کرنی ہے اس کو. 2012 13 14 15 چونکہ مسلسل کئی سال بیمار رہا ان روزوں کی اس کو قضا نہیں کرنی، بلکہ ہر روزے کے بدلے میں ایک فدیہ دینا ہے. یعنی 3 پاؤ آٹا یا کوئی بھی خوراک والی چیز کسی غریب کو دینی ہے، جو شرائط پر پورا اترنے والا غریب ہو اس کو دینی ہے. اب اگر فرض کیجئے کہ 4 سال یہ بیمار رہا اور بالکل روزہ رکھنے کے قابل نہیں تھا تو اس کی ذمہ داری قضا ہے ہی نہیں. اگر بعد میں یہ ٹھیک ہو جائے اور اتنا ٹھیک ہو جائے کہ ٹارزن بن جائے، اتنی اچھی اس کی صحت ہو جائے، تب بھی اگر اس کی خواہش ہو کہ جو 4 سال کے روزے پہلے چھوٹے تھے ان روزوں کی میں قضا کر لوں تو قضا کرنا غلط ہوگا، اس لیے کہ قضا اب اس کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کی ذمہ داری فدیہ دینا ہے. چنانچہ 2012 13 14 15 میں جو روزے قضا ہوئے تھے اس کی فقط اور فقط اس کو فدیہ دے کر اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. ہاں 2016 میں اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا 2017 تک یہ بیمار رہا یا نہیں رہا. اگر 2017 کے رمضان سے پہلے اگر یہ ٹھیک ہو گیا ہے تو پھر اب ان روزوں کی ادائیگی اس کو کرنا پڑے گی، یعنی ان روزوں کی قضا کرنا پڑے گی. ان روزوں کا فدیہ دینے سے کام نہیں چلے گا. چنانچہ جو آخری سال انسان بیمار رہتا ہے مگر رمضان کے بعد وہ قضا کرنے کے قابل بن جاتا ہے تو پھر اس کو قضا ہی کرنی ہوتی ہے، پھر اس کا فدیہ نہیں دینا ہوتا. یہ بات اگر پیش نظر رہے تو اپنے حوالے سے بھی مسئلہ بڑا اہم ہے اور مرنے والوں کے حوالے سے بھی مسئلہ بڑا اہم ہے کہ اگر مرنے والے بھی کئی سال تک بیمار رہے اور روزے رکھنے کے قابل نہیں رہے تو ان کے بھی روزوں کی قضا نہیں کرنی ہے، فقط ان کا فدیہ ادا کر دینا کافی ہے.
وصلی اللہ علی محمد اللهم صل على محمد وآل محمد